السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ واقعہ سننے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی ویڈیو اپڈیٹس۔ حضرت شیخ عبدالواحد مشہور صوفی بزرگ تھے جو اہل دل کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور ان کی کہانیاں سنیں پھر وہ اس غار پر چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے، اور آواز آئی، اے جان سوختہ ادھر آ کہ تجھ پر میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ آپ غار کے اندر گئے، ایک مقام پر پھر آواز آئی، یہیں بیٹھ جا، میرے قریب نہ آ ورنہ جل جائے گا، اور دور بھی نہ جانا کہ جادو کا اثر ہو جائے گا۔ وہ ایک ہڈیوں کا پنجر تھا، ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، مگر اتنا جلال تھا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی پر اکت طاری ہو گئی۔ وہیں بیٹھ گئے۔ شیخ نے کہا، میرے پاس اس خاک کے علاوہ ہے بھی کچھ نہیں کہ میں خود جل کر خاک ہو چکا ہوں۔ بابا فرید نے پوچھا کہ عشق خداوندی کیا ہے؟ جواب دیا، مجھے دیکھ، میں ایک عشق کی ادنا مثال ہوں۔ 70 سال سے اس غار میں پڑا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک حسین عورت اس غار میں آئی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ میں باہر کی دنیا میں چلوں۔ ابھی قدم اٹھائے ہی تھا کہ غیب کی آواز آئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ آواز کہہ رہی تھی، کہاں جا رہے ہو؟ محبت کا دعویٰ تو ہم سے کیا تھا۔ میں واپس لوٹ آیا اور فوراً اپنی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ اب 30 سال سے شرمندگی میں جل رہا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے دوست کو یہ چہرہ کس طرح دکھاؤں گا۔ ان کی کہانی سن کر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی بہت روئے اور کہنے لگے، تجھے کیا معلوم ہے کہ اس سرزمین پر کیسے کیسے جانثار موجود ہیں؟ آپ ایک دن ان کے پاس رہے۔ ان کے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ بظاہر کوئی نظر نہ آتا، مگر رات کو دودھ اور کھجوریں موجود ہوتی۔ کچھ دن بعد بابا فرید رخصت ہونا چاہتے تھے۔ آپ نے شیخ عبدالواحد سے اجازت طلب کی۔ وہ خاموش رہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے سمجھا ابھی آپ کی مرضی نہیں ہے۔ آدھی رات کے وقت یکدم مخاطب ہوئے، فرید تو بھی چلا جائے گا؟ سب کچھ جانے ہی کے لیے ہے، کسی کو دوام نہیں، کسی کو قرار نہیں، کسی کو بتاتے نہیں، سب منزل دو منزل کے ساتھی ہیں، جدائی و تنہائی ہی اپنے ہمدرد و غمگسار ہیں۔ شیخ اگر آپ حکم دیں تو کچھ دن اور ٹھہر جاؤں؟ کہنے لگے، چند روزہ قیام سے کیا ہوگا؟ جدائی کی گھڑی تو سر پر کھڑی ہے، تو نے بھی جانا ہوگا، تیرے سفر کا ابھی آغاز ہے، انجام ابھی کہاں۔ میری طرف نہ دیکھ، میں قیدی ہوں، تو ہرگز گوشہ نشینی اختیار نہ کرنا، بندگان خدا تیرا انتظار کر رہے ہیں، میں تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کروں گا، بس ایک رات ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر وہ مراقبے میں چلے گئے اور میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ صبح ہوئی تو اجازت طلب کی۔ کہنے لگے، فریدہ تو مجھے بہت عزیز ہے، تجھے دوست بنا لیتا، مگر کیا کروں، کسی اور کی دوستی کا دم بھر چکا ہوں، اس عہد کو توڑ نہیں سکتا، اگر توڑ دوں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ پھر بھی تو میرے دل سے دور نہیں، جب تک زندہ رہوں گا اپنے اللہ سے تیری عافیت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر بیساکھی کے سہارے کھڑے ہوئے اور سینے سے لگا لیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرا بدن جل اٹھا ہو۔ وہ ان کو سوز عشق تھا۔ وہ فرما رہے تھے، فریدہ ہماری کوئی جاگیر نہیں، بس سوز نہاں ایک میراث ہے، اس کی ایک چنگاری بھی تیری نظر کیے دیتا ہوں کہ اس چنگاری کے بغیر درویش درویش نہیں ہوتا، نیکیوں اور عبادتوں کا سوداگر بن جاتا ہے۔ بس اب جا کہ تیری منزل بہت دور ہے۔ اللہ تیرے قدموں کو استقامت بخشے اور تیرے سر پر ہمیشہ اس کی رحمت سائے فگن رہے۔ اگر کبھی تجھے یہ جان سوختہ یاد آئے تو اس کے لیے دعائے خیر کرنا کہ یہ آگ بجھنے نہ پائے، یہاں تک کہ تمام اعضاء جل جائیں، پھر یہ خاک کوچہ یار میں بکھر جائے اور اسے تیز ہوائیں در بدر اڑاتی پھریں۔ اتنا کہہ کر شیخ عبدالواحد زمین پر بیٹھ گئے اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی غم میں گھٹے باہر نکل آئے کہ منزل ابھی دور تھی۔ آپ بدخشاں سے چشت روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی زیارت کی۔ یہ چشتیہ سلسلہ کے نامور بزرگ تھے۔ سلسلہ چشتیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، حسن بصری کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں۔
شیخ عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابراہیم بن ادہم، حضرت حذیفہ مرخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت حبیرہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ اشاعت علود نیوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی شریف زندانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان قلب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک دن چشت میں کسی بزرگ میں کسی مجلس میں بیٹھے تھے، کسی نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری موت واقع ہو گئی ہے اور میری روح شدید اضطراب میں مبتلا ہے۔ بزرگ نے اس کی تعبیر بیان کی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ بیان کروں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں صبح کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ صاحب خواب نے مان لیا کہ یہ ٹھیک ہے اور صاحب مجلس بزرگ نے کہا یہ نوجوان جلد معرفت میں خورشید بن کر ابھرے گا۔ چشت سے آپ دمشق پہنچے۔ شیخ شہاب الدین زند دستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں مشہور بزرگ تھے۔ تقریر کے بعد ایک مرید نے کہا آپ نے جس مرید کو خرقہ عطا کیا تھا وہ اہل دنیا سے بہت ملتا جلتا ہے اور دنیاوی مفاد اٹھا رہا ہے۔ آپ نے اسے لانے کے لیے کہا، اسے حاضر کیا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ نے اٹھ کر خود اس کا خرقہ اتار لیا مگر دلی رنج محسوس کیا۔ خرقہ اس کی عادات کو درست راہ پر لانے کے لیے اتارا گیا کہ شاید وہ پلٹ آئے۔ دمشق سے شام اور بیت المقدس بھی گئے۔ اسی سفر میں آپ نے چلہ بھی کیا تھا۔ یہ جگہ زاویہ فرید الدین بندی کہلاتی ہے اور یہاں کوٹھڑیاں بنی ہیں جس کا کرایہ نہیں لیا جاتا۔ آپ شیعہ پور بھی گئے اور بابا فرید الدین عطار نے ان کا استقبال کیا اور کہا لوگو دیکھو میرا محبوب فرید بندی آیا ہے۔ جب آپ چلے گئے تو ننشیا پور میں جو ہوا وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ منگولوں اور تاتاریوں نے علاقہ تباہ کر دیا تھا۔ حاکم نیشا پور لوگوں کو ساتھ لے کر فرید الدین عطار کے پاس آیا کہ دعا کریں، ہلاکت سر پر کھڑی ہے۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ جب دعاؤں کا وقت تھا تم نے توجہ نہ کی، اب دعا کا وقت گزر چکا۔ اہل نیشا پور کو کہو بزدلوں کی طرح مرنے کی بجائے تلواریں نکال لیں۔ حاکم دنیا کے لیے زور دے رہا تھا اور وہ تلواریں نکالنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ آخر حاکم واپس چلا گیا اور فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تلوار لے کر نکل آئے۔ مریدوں نے ساتھ دیا، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر آپ ضعیف آدمی تھے، گرفتار ہو گئے۔ تاتاری جب قیدیوں کو لے کر چلے تو بعد نے کہا اس بوڑھے کو بیچ ڈالو، جو ملتا ہے لے لو۔ آخر ایک تاتاری نے انہیں تلوار مار دی اور شہید ہو گئے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا تو اللہ سے دعا کی کہ ان کی قبر کو نورانی بنا دے اور خواجہ بغداد سے گزرتے ہوئے بخارا پہنچے اور یہاں چند دن شیخ سیف الدین توسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں گزار دیے۔ شیخ نے ایک نیا خرقہ دیا اور کہا کہ ساری دنیا اس کے مریدوں سے بھر جائے گی۔ ایک دن ایک شیخ نے عرض کیا کہ میں تاجر ہوں مگر مجھے مسلسل نقصان ہو رہا ہے اور مختلف بیماریاں بھی گھیرے رہتی ہیں۔ آپ نے کہا مال کا نقصان زکوٰۃ نہ دینے سے ہے اور بیماری انسان کی روحانی اصلاح کے لیے آتی ہے کہ وہ اس کے لیے توبہ اختیار کرے، اور اگر نہ سمجھے تو پھر بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں اور جان لیوا ہو جاتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے ملتان کی جانب واپس روانہ ہو گئے۔ ملتان پہنچتے ہی ماں کی خدمت میں روانہ ہوئے اور حاضر ہوتے ہی ماں کے پاؤں فرط محبت سے پکڑ لیے۔ کرسم خاتون بھی بے اختیار ہو چکی تھی۔ آخر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ماں سے اجازت چاہی کہ دلی جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تم ابھی اس قابل تو نہیں، بہرحال تم جاؤ، شیخ جانے یا تم جانو۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سفر بیتابی میں طے کیا۔ دلی میں پتہ دریافت کرتے کرتے خانقاہ تک جا پہنچے اور سر نیچا کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب حالت ٹھیک ہوئی تو اندر داخل ہوئے۔ اس وقت مجلس سجی ہوئی تھی۔ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا شمیم الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ محمود علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت برہان الدین بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نور الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ضیاء الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگ موجود تھے۔
جب وہ اس مجلس میں پہنچے تو قطب رحمۃ اللہ تعالی نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر نیچی کر لی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی سمجھے کہ جن کے حکم کے مطابق دنیا بھر کی خاک چھانی، یہاں تک کہ پاؤں آبروں سے چھلنی ہو گئے، وہ پہچانتے بھی نہیں۔ اس خیال نے ان کے ذہن کو تہ و بالا کر دیا۔ یہ سب کچھ بیکار گیا، میں اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ یہ خیالات بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کے دل میں ایک حسرت پیدا کر رہے تھے۔ اسی دوران آداب محفل کے مطابق ایک بزرگ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی نے بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا، مگر ان کی نگاہ تو ایک ہی طرف تھی، اور اسی طرف سے اشارہ نہ پا کر بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی نے شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالی کے اشاروں کو دیکھا تک نہیں اور نہ آداب مجلس کا خیال کیا۔ بے نیازی کی صورت میں وہ مختلف سوچوں میں تھے کہ اپنا تعارف کیسے کراؤں۔ جس نے ایک ہی ذات سے وابستگی کا عہد کیا ہو وہ کہاں جاتے؟ کیا مذہب ہے عشق میں دوسرا سنگ در تلاش کرنا حرام نہیں؟ اس خیال سے کانپ اٹھتے جب ان کی مایوسی ہاتھ سے گزر رہی تھی تو ایک آواز سنی جس پر شبہ ہوا مگر وہ حقیقت تھی۔ درس سے فارغ ہو کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے تھے، بابا فریدہ سب کام ختم کر کے آئے ہو؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی شیخ کا اشارہ سن کر جی اٹھے اور سب شبہات دور ہو گئے۔ اسی لذت آشنائی سے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی دیوانہ وار حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کے پاؤں سے لپٹ گئے، پھر اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ شیخ، اگر آپ مجھے نہ پہچانتے تو میں کہاں جاتا؟ آپ کی نگاہ کرم میری پہچان ہے، ورنہ فرید کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا؟ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی آواز اس قدر پرسوز تھی کہ حاضرین متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کا دست شفقت آپ کے سر پر تھا اور میٹھی آواز دل پر شبنم گرا رہی تھی جو جدائی کے غم سے جل رہا تھا۔ پھر حضرت قطب رحمۃ اللہ تعالی نے بابا فرید کو اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اہل مجلس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجنا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پر بیعت رضوان لینا، سب واقعہ بیان کیا کہ صوفیاء کرام کے نزدیک تجدید بیعت کی بنیاد ہی بیعت رضوان ہے۔ اس لیے سب کے سامنے بابا فرید کو دوبارہ مرید کیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ قیام ملتان کے درمیان مرید ہو چکے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی نے بابا فرید کو طے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ روزہ تیسرے دن مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے اور ایک قسم کا چلہ ہے جس کے لیے گوشہ تنخائی کی ضرورت تھی۔ غزنی دروازہ کے قریب ایک برج تھا، وہاں انہیں ٹھہرایا گیا۔ پھر جب آپ نے روزہ رکھا تو تیسرے دن افطار کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتفاقاً ایک شخص یہ خبر پا کر کھانا لے آیا اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی کی خوشامد کرنے لگا کہ اس کے کھانے سے روزہ کھول کر شرف یاب ہونے کا موقع دیں۔ بابا فرید نے ایک شخص کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا اور کھانا لے لیا اور وہ شخص واپس چلا گیا اور روزہ افطار کیا۔ ابھی چند لمحے ہوئے ہوں گے کہ پیٹ میں درد ہوئی اور قے آ گئی، غذا کا ایک ایک ذرہ نکل گیا۔ آپ نے پانی پی کر ساری رات عبادت میں گزار دی۔ جب نماز فجر کے وقت قطب رحمۃ اللہ تعالی کی مجلس درس آراستہ ہوئی تو بابا فرید نے سارا واقعہ حضور کی خدمت میں بیان کر دیا۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ جو شخص کھانا لایا تھا وہ شرابی تھا، خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھانا تمہارے خون میں رچے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو اگرچہ میں تمہاری تکلیف کو جانتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو شیطان کے حملوں سے کیسے کیسے بچاتا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی اور درویش حیران ہوئے کہ حرام روزی کے علاوہ اس کا ایک نوالہ بھی اللہ کے نزدیک ناگوار ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی تمہیں طے کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا۔ شراب نوش کی لائی ہوئی غذا نے وہ اثرات زائل کر دیے ہیں۔ اب کسی انسان کے لائے ہوئے کھانے کی طرف توجہ نہ کرنا، بلکہ جو کچھ غیب سے میسر آئے اسی سے افطار کر لینا۔ اگرچہ آپ پہلے ہی کمزوری کا شکار تھے مگر وہ مرشد کا حکم سن کر تازہ دم ہو گئے۔ لوگ اس کی ہمت پہ حیران ہوئے اور قطب رحمۃ اللہ تعالی اس نو وارد کی خصوصی تربیت کر رہے تھے۔ آپ نے دوسرا طے کا روزہ رکھ لیا اور 3 دن کے بعد جب روزہ افطاری کا وقت آیا تو غیب سے کسی چیز کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ آخر پانی سے روزہ کھولا، گو آپ 6 دن سے فاقہ تھے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد رات کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آخر آدھی رات کو فاقہ سے برا حال تھا،
زمین پر ہاتھ مارے سنگریزے ہاتھوں سے چمٹ گئے، انہیں منہ میں ڈالا تو میٹھے معلوم ہوئے، فوراً تھوک دیا۔ دوسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری دفعہ جب پھر ایسا ہوا تو مرشد کی بات یاد آ گئی، جو کچھ غیب سے ملے وہ کھانا۔ آپ نے وہ سنگریزے نگل لیے۔ جب دوسرے دن یہ واقعہ مرشد سے بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت تھی جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور خوش ہوئے۔ 612 ہجری میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلیفہ اکبر کے پاس دہلی آئے۔ ملاقاتیں ہوئیں، فرمانے لگے، کتب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے خطوں میں ایک نئے مرید کے متعلق لکھا ہے، وہ نہیں ملا۔ آپ نے بیان فرمایا کہ وہ بزخ میں مجاہدے میں ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود وہاں خلیفہ کے ہمراہ چلے گئے اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے خود اور خلیفہ نے مل کر دعا کی اور بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سینے سے لگایا، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ اللہ نے سب علم کے دروازے کھول دیے ہیں اور وہ راز جو معلوم نہ تھے حل ہو گئے ہیں، اور اس سال انہیں خاندان چشتیہ کی خلافت بھی عطا ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ اس فیض یابی کے بعد بھی آپ نے مجاہدات جاری رکھے، کیونکہ جو کسی منزل کو آخری منزل نہیں سمجھتا اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ 614 ہجری میں حضرت نور الدین غزنوی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی کے قاضی تھے اور وہ شیخ الاسلام کہلاتے تھے۔ سلطان شمس الدین بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اتفاقاً ایک روز نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ شاہی بدائیوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں کچھ اختلاف ہو گیا، اور وہ اختلاف یہاں تک پہنچا کہ دونوں نے ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی مگر وہ اختلافات بڑھتا گیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا، رات کو نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے کمبل میں لپٹا لیا۔ شاہی بد ایوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر جا پہنچے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور مصافحہ کیا، کہنے لگے کہ جس شخص سے آپ نے مصافحہ کیا ہے وہ نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ حیران ہوئے۔ آپ نے کمبل ان سے اتار لیا، کچھ دیر حیرانی کے بعد اس سے لپٹ گئے اور صلح ہو گئی، گویا یہ ایک حکمت تھی جس سے ان کی صلح کروا دی۔